بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ معزز اور مکرم سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ یہ آمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کی خوشی ہر مسلمان کو ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ناخوش ہو۔ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس ماہ مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار مسلمان مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ ہر کسی کا محبت کا ایک اپنا انداز ہے، اپنا ایک معیار ہے، اور پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ محبت مصطفیٰ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی آمد کی خوشی میں ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں اور ایسے مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کا خیر القرون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں دور دور تک نام و نشان بھی موجود ہے۔ ہر مسلمان خوش ہے اور ہر مسلمان کو خوش ہونا بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب ہی ہمیں دین اسلام ملا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور آپ کے توسط سے امت کو ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھایا، جینے کا طریقہ سکھایا، زندگی گزارنے کے اصول بتائے، لیکن خوشی ویسی ہونی چاہیے جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ آمد مصطفیٰ کی اصل خوشی اس مسلمان کو ہے کہ جس مسلمان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھا ہے۔ جس نے مقصد کو نہیں سمجھا اور اس نے سمجھ لیا کہ ہلا گلا کر کے یا شور شرابہ کر کے بس کسی طرح میری خوشی کو معتبر سمجھا جائے گا، تو ایسی خوشی شریعت کی نگاہ میں انسان جتنا مرضی خوش ہوتا رہے، جتنی مرضی خوشی منا لے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی وقت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اصل خوشی یہی ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد کو سمجھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے، آپ کی بعثت کے مقاصد کیا ہے، اور جس انسان نے ان مقاصد کو سمجھ لیا اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے کیا مقاصد ہیں؟ ان میں سے 3 اہم اور بنیادی مقاصد کو بیان کرنا مقصود ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مقاصد کو سن کے سمجھ کے اللہ تعالی ہمیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمد مصطفیٰ کا پہلا مقصد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پکار جو لگائی ہے، پہلی آواز جو دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کہاں سے کیا ہے، ابتدا کہاں سے کی ہے؟ سب سے پہلی پکار، سب سے پہلا نعرہ، سب سے پہلی دعوت
یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تغلبوا العرب والعجم۔ کائنات کے لوگوں، اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت کا منصب بھی عطا کیا ہے اور مجھے امام المرسلین بنا کے، خاتم النبیین بنا کے مبعوث کیا ہے۔ میری دعوت کیا ہے؟ سب سے پہلی دعوت، میری دعوت کی اساس، دعوت کی بنیاد، دعوت کی روح کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ توحید کی دعوت، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد۔ آمد مصطفیٰ سے قبل کیا خیالات تھے کہ 360 بتوں کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دیا جاتا تھا، کبھی لات کے سامنے، کبھی منات کے سامنے، کبھی عزا و حبل کے سامنے۔ انسانیت شرک کے گڈا ٹوپ اندھیروں کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا معبود تھا اور اپنا اپنا الہ تھا۔ توحید بیزار لوگ تھے، توحید سے ناآشنا لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے کہ لوگوں کو شرک کی تاریکیوں سے نکال کے، شرک کی ظلمتوں سے نکال کے انہیں صرف ایک رب واحد کے سامنے جھکا دیا جائے۔ اور یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں شرک کا انکار کرو اور توحید کا اقرار کرو۔ یک نکاتی ایجنڈا ہے تمام انبیاء کی دعوت، صرف ایک نکتہ کہ توحید کا اقرار ہونا چاہیے، شرک کا انکار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ انبیاء کرام کا علیحدہ علیحدہ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نبی نے بھی یہ دعوت دی، اس نبی نے بھی یہی دعوت دی، اس نبی نے بھی یہی دعوت دی۔ قرآن پاک پر غور کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، کیا فرمایا؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ صالح علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ شعیب علیہ السلام کا ذکر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تمام کے تمام انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا اور فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اے میری امت کے افراد، عبادت کرنی ہے تو صرف رب کی کرنی ہے اور اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکانا۔ تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ اللہ اکبر، بندہ جیل میں چلا جائے، اسیر ہو جائے، قیدی بن جائے، پسے دیوارے زندان چلا جائے، تو وہاں پہ سب سے زیادہ فکر انسان کو کس بات کی ہوتی ہے کہ میں نے جیل سے کیسے رہائی حاصل کرنی ہے، میں نے اپنی اسیری کو رہائی میں کیسے بدلنا ہے، میں نے اس جیل کی کال کوٹری سے باہر کیسے نکلنا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ انبیاء کی زندگی کا واحد مقصد یہی تھا۔ انبیاء کی زندگی صرف اور صرف ایک منشور کے تحت بسر ہوتی تھی کہ ہم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دینی ہے، شرک سے لوگوں کو دور کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے، جیل میں جا کے بھی یوسف علیہ السلام کو فکر کیا ہے؟ رب کی توحید کی دعوت دینے کی فکر ہے۔ ہر وقت، ہر لمحے
پتہ تھا کہ توحید کا اقرار ہونا چاہیے، شرک کا انکار ہونا چاہیے۔ قرآن پاک پر غور کیجئے، اس پوری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ یا صاحبی السجن اارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ یوسف علیہ السلام کیا دعوت دے رہے ہیں؟ یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ مجھے یہ تو بتاؤ کہ علیحدہ علیحدہ مقصد کے لیے علیحدہ علیحدہ معبود کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دینا کہ یہ بہتر ہے یا کہ صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا بہتر ہے؟ شرک جو ہے یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے، توحید انسان کو عزت عطا کرتی ہے۔ شرک انسان کو تحت الثریا میں گراتا ہے، توحید انسان کو اوج ثریا پہ پہنچاتی ہے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ بارش کے لیے اس کے سامنے جھکنا، اولاد لینے کے لیے فلاں کے در پہ جانا، بیٹے لینے کے لیے کسی کے در پہ جانا، بیٹیاں لینے کے لیے کسی کے در پہ جانا، بارش مانگنے کے لیے کسی اور کے سامنے سر جھکانا، اور جناب مدد کے لیے کسی کو پکارنا، اور کشتیاں پار لگانے کے لیے علیحدہ معبود کے سامنے جھکنا، یہ بہتر ہے یا ہر مقصد ہر ضرورت صرف اور صرف رب العالمین کو بتانا اور اس سے حل کروانا یہ بہتر ہے؟ ایک رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا جائے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی جلیل نیاز کو نہ جھکا دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها، اللہ کو چھوڑ کے جن کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے ہو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم نہیں دیا ان کے سامنے سر جھکانے کا، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ان کی پرستش کرنے کا، بلکہ اسماء سمیتموها، یہ چند نام ہے تم نے بنا لیے، تم نے بنائے ہیں یا تمہارے باپ دادا نے آباء و اجداد نے بنا لیے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ شریعت میں ہے کوئی کہ فلاں غوث اعظم ہے، فلاں جناب خزانے بخشنے والا گنج بخش ہے، فلاں جناب دستگیر ہے، فلاں غریب نواز ہے، فلاں امیر نواز ہے، یہ نام کس نے بنائے ہیں؟ شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ان کا۔ ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها، یہ چند نام ہیں جو تم نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، تم نے نہیں بنائے ہوں گے تو تمہارے آباء و اجداد نے بنائے ہوں گے۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ عبادت کی جائے، بندگی کی جائے، پرستش کی جائے، پوجا کی جائے تو صرف اور صرف رب العالمین کی جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہے۔ مہاراج یہ کر رہا ہوں کہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کو قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، الگ الگ انبیاء کا نام لے کے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے شیر خاری کے عالم میں اپنے لبوں کو کھولا، زبان کو جنبش دی، بالکل ابھی بچے ہیں، اللہ رب العالمین کے معجزے سے اپنی زبان کو کھولا اور زبان سے جو پہلے کلمات ہیں کیا نکالے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا
فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. یہ ہے سب سے پہلی تقریر عیسیٰ علیہ السلام کی. ایک ایک آیت کا ترجمہ کیا جائے وقت اجازت نہیں دیتا. سورہ مریم ہے 16 سے 12 ہے. کھولیے قرآن. پہلی بات اس تقریر کی اور آخری بات, درمیان والی ساری باتیں مختصر کیے دیتا ہوں. پہلی بات کیا کی, قال انی عبد اللہ, میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. یہ پہلا کلام ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. فرمایا ابن اللہ نہیں, پتہ تھا اللہ رب العالمین کو لوگ آئیں گے جو عیسیٰ کو میرا بیٹا بنائیں گے. فرمایا عبد اللہ, اپنے عقیدے کو صحیح کر لو, عقیدے کی اصلاح کرو. یہ ہے انبیاء کی دعوت. میں اللہ کا بندہ ہوں. اور آخری بات کیا کی ہے, ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, وہ ہے آسمان پہ جلوہ گر ہونے والی ذات. میرا رب بھی وہی ہے, تمہارا رب بھی وہی ہے. ھذا صراط مستقیم, سیدھا راستہ بھی یہی ہے. جو انسان سیدھے راستے میں چلنا چاہتا ہے, صراط مستقیم کا راہی بننا چاہتا ہے, وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور عقیدے میں پہلے نمبر پہ اپنی توحید کو خالص کر لے, شرک کو اپنے عقیدے سے نکالے, خرافات کو اپنے عقیدے سے نکالے. یہ انسان صراط مستقیم پہ چلنے والا, سیدھے راستے میں چلنے والا ہے. اور یہ وہی راستہ ہے کہ جس کی منزل انشاءاللہ العزیز جنت الفردوس ہوگی. تمام انبیاء کی دعوت کا مقصد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. فرمایا ہم نے ہر بستی کے اندر, ہر قبیلے کے اندر, ہر امت کے اندر اپنے رسول بھیجے تھے اور انہیں یہی منشور دے کے بھیجا تھا کہ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, عبادت کرنی ہے, بندگی کرنی ہے, اللہ کی کرنی ہے, اور طاغوت کا انکار کرنا ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے بنائے ہوئے اپنی طرف سے معبودان باطلہ, ان کا انکار کرنا ہے, رب العالمین کا اقرار کرنا ہے, ان کے سامنے جبین نیاز کو نہیں جھکانا, اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے. فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ, نچوڑ, اساس, بنیاد, روح صرف اور صرف یہی ہے, صرف اللہ کی عبادت. یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے. کیا ہم نے اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لیا؟ کیا ہمارا عقیدہ توحید خالص ہے؟ اگر ہے تو پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے, ہم نے آمد مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھا ہے. لیکن اگر ہمارے عقیدے میں جگہ جگہ پہ بگاڑ ہے, جگہ جگہ پہ پیوند لگے ہوئے ہیں, جگہ جگہ پہ شرک کی ملاوٹ ہے, شرک کی آمیزش ہے, تو پھر جتنی مرضی ہم خوشیاں منائیں, ہم نے آمد مصطفیٰ کے بنیادی مقصد کو ہی نہیں سمجھا. کیا دعوت تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سامنے جھکو, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں, حاجت روا کوئی نہیں, ڈگری بنانے والا کوئی نہیں, غوث اعظم کوئی نہیں, لاجواب کوئی نہیں, غریب نواز کوئی نہیں, امیر نواز کوئی نہیں, اللہ رب العالمین کے علاوہ اولاد دینے والا کوئی نہیں, بیٹے دینے والا کوئی نہیں, بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں, حاجات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں, اللہ رب العالمین کے علاوہ پکار کو سننے والا کوئی نہیں. نظر ہو اللہ کے لیے, نیاز ہو اللہ کے لیے, رکوع ہو اللہ کے لیے, سجدہ ہو اللہ رب العالمین کے لیے, ہر طرح کی عبادت اور بندگی ہو اللہ رب العالمین کے لیے. کیونکہ آسمان کی چھت ڈالنے والی وہی ذات ہے, زمین کا فرش بچھانے والی وہی ذات ہے, دریاؤں کو روانی ادا کرنے والی وہی ذات ہے, سورج کو چمکانے والی, چاند اور ستاروں کو جگمگانے والی, سمندر کو لہریں اور موجیں عطا کرنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی, بندگی بھی اسی کی. یہ سارا جھگڑا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اجعل الالهة الہ واحد ان هذا لشیء عجاب. وہ کہتے تھے کہ ہم نے اتنے معبود بنائے, 360 بتوں کے سامنے ہم جھکتے ہیں, اور یہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت, صرف ایک اللہ کی بندگی, ان هذا لشیء عجاب. یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آج بھی لوگوں کے عقیدے یہی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلوانے کے بعد بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ صرف اللہ ہی, باقی کوئی بھی نہیں, باقی کسی کے سامنے کوئی بات نہ کی جائے, نہ نام کسی اور کا لیا جائے عبادت کے لیے, بندگی کے لیے. آج بھی لوگوں کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے. کوئی جھگڑا نہیں تھا, کوئی لڑائی نہیں تھی, کوئی فساد نہیں تھا, صرف یہی لڑائی تھی, صرف یہی جھگڑا تھا. نہ مال کا جھگڑا, نہ جائیداد کا جھگڑا,
نہ پراپرٹی کا جھگڑا، نہ کوٹھیوں کا جھگڑا، نہ بنگلوں کا جھگڑا، نہ جناب کو سرداری کا جھگڑا، نہ تو گراہٹ کا جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا، بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تبتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، خباب کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کتنے صحابہ کو اذیتیں دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مار کے لڑے، بدر کا مارکا، احد کا مارکا، حنین کا مارکا، احزاب کا مارکا، حدیبیہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا، مکے میں داخل نہیں ہونے دیا گیا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی کہتے تھے کہ قولوا لا الہ الا اللہ، صرف ایک اللہ ہے، بندگی اسی کی، اطاعت اسی کی، فرما برداری اسی کی، سر تسلیمہ خم اسی کے آگے، بتوں کے آگے نہیں جھکنا۔ اور جو نفس کا بت ہے انسان کا، جو اندر انا کا بت ہے، اس بت کو باش باش کرنا ہے۔ انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے انسان اپنے ماتھے کو رگڑے اور کسی کے سامنے نہ رگڑے۔ اور یہی بات ہی کیا کہتے تھے؟ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں کہا گیا؟ شاعر، ساحر، مجنون، دیوانہ، نعوذ باللہ، پاگل۔ صرف یہی لڑائی تھی۔ سگے چاچے نے کہہ دیا تب اللہ یا محمد لہذا جماعتنا، نعوذ باللہ من ذالک، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے توحید کے جو ایوان تھے ان میں کوہرام برپا کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ شرک کے جو مینار تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کیا تھا، شرک کی عمارتوں کے اندر زلزلہ برپا کر دیا تھا کہ اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے عقیدے کو درست نہیں کیا تو آمد مصطفیٰ کا مقصد ہم نے نہیں سمجھا۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی اسی بندے کو ہے کہ جس نے اپنے عقیدہ توحید کو خالص کر لیا ہے، جو جھکتا ہے صرف رب کے آگے، عبادت کرتا ہے صرف رب کی، اس کا نہ کسی ڈیری پہ اعتبار ہے، نہ کسی اس کو قبر پہ یقین ہے، نہ کسی مزار پہ یقین ہے، نہ کسی جبے پہ، نہ کبے پہ، نہ ٹوپی پہ، نہ پگڑی پہ، صرف اور صرف اس کا یقین، توکل، بھروسہ اگر ہے تو رب العالمین کے ذات پہ ہے۔ اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے، اس نے آمد مصطفیٰ کے مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ کس مقصد کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائے؟ کہ مسلمان، اس کی علیحدہ شناخت ہونی چاہیے، علیحدہ پہچان ہونی چاہیے، مسلمان کی آئیڈینٹی سب سے علیحدہ ہونی چاہیے۔ مسلمان منفرد ہے اصول تجارت میں، اصول سیاست میں، اصول معاشرت میں، اصول معیشت میں، اپنی ثقافت ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے زندگی کے ہر شعبے میں، کہ نقش قدم پہ چلنا ہے تو صرف مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اگر ہم نے اسوہ حسنہ کو اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں، اسوہ حسنہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اطوار کو ہم نے اپنی ذات میں پیدا کر لیا ہے، تو پھر خوش ہو جانا چاہیے ہمیں کہ ہم نے آمد مصطفیٰ کا مقصد سمجھا ہے۔ اسوہ حسنہ کو ہم نے اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیا ہے۔ اگر نافذ نہیں کیا تو پھر ہم نے آمد مصطفیٰ کا مقصد نہیں سمجھا۔ آج مسلمان تو نقال بن چکا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزاج یہ بنایا کہ مسلمان کی مشابہت نہ یہود کے ساتھ، نہ نصارہ کے ساتھ، نہ مجوسیوں کے ساتھ، نہ مشرکین کے ساتھ، نہ ہنود کے ساتھ۔ لیکن آج ہم نے تمام کی تمام ان کے کلچر کو لیا، ان کی تہذیب کو لیا، ان کی سیویلائزیشن کو لیا اور لے کے ایک عجیب و غریب قسم کے ہم مسلمان بن چکے ہیں۔ ہمارے گھروں میں ہم کلچر بچوں کو سکھاتے ہیں تو یورپ کا، تہذیب سکھاتے ہیں تو ہندو کی۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی ہمیں کس بات کی ہے؟ ہم نے بچوں کو کب سکھایا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے؟ ہم نے تو سکھایا ٹاٹا بائے بائے کیسے کیا جاتا ہے، گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون کیسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہاں اپنی اولاد کو کلچر سکھایا اسلام کا؟ ہم نے تو خود نہیں سیکھا۔ شکل ہماری ہندوؤں جیسی، عادتیں ہماری رسومات اور رواج وہ ہندوؤں جیسے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔
نعرہ لگانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا، اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہمارا چہرہ سنت مصطفیٰ کے مطابق ہے؟ ہم نے عقائد کے باب میں، عبادات کے باب میں، معاملات کے باب میں، اخلاقیات کے معاملے میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیا ہے؟ عبادات کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ عماد الدین قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں نماز پڑھنے کے لیے، کہاں اپنایا اسوہ حسنہ کو؟ اخلاقیات کے باب میں دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نرم شفیق، لیکن ہماری گرفتگی ختم نہیں ہوتی، ہماری آکڑی ختم نہیں ہوتی۔ کہاں اپنایا ہم نے اسوہ حسنہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطیوں سے درگزر کر دینے والے، معاف کر دینے والے، اور ہم اپنے دل میں نفرتیں پالنے والے، حسد بغض کے جذبات کو اپنے دل میں جگہ دینے والے، کہاں ہم نے اسوہ حسنہ کو اپنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا کہ دشمن جان میں بھی مہربانی کرنے والے، اگر کوئی جانی دشمن ہے تو اس پہ بھی لطف و کرم کی بارشیں برسانے والے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم اپنے سگے بھائی سے سلام لینا گوارا نہیں کرتے۔ کہاں ہم نے سیکھا؟ کہاں اپنایا اسوہ حسنہ؟ کوئی ایک زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلے ہو۔ معاملات کے باب میں کیا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا کسی کے ساتھ، رشوت کو حرام کر دیا۔ لیکن ہمارے سارے معاملات آپ دیکھ لیں، کاروباری معاملات میں، اس میں تو ہم دین اسلام کو مقدم سمجھتے ہی نہیں، اسوہ حسنہ کو کھٹے لائن لگا دیا ہم نے۔ اسوہ حسنہ ایک زندگی کے ایک شعبے میں بھی نہیں۔ رشوت کو تو ہم نے کلچر بنا لیا اپنا، اس کو تو ہم نے اپنا قومی فریضہ سمجھ لیا، اور پھر ہمارے مالی معاملات کے اندر سود کی ملاوٹ ہے، امیزج ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اندر بڑی خوشی ہے، ہم بڑے خوش ہیں، ہمارے دلوں کے اندر بڑا سرور ہے۔ اگر کوئی انسان آمد مصطفیٰ کی خوشی منانا چاہتا ہے، اسے چاہیے اپنا عقیدہ توحید خالص کر لے، اپنی زندگی کے ایک ایک شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرے۔ کسی کو کاپی کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے، اپنا نمونہ بنائے۔ اسوہ حسنہ اگر سامنے ہو، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ سامنے ہو۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان انت الا نذیر انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امت الا خلا فیہا نذیر۔ فرمایا آمد مصطفیٰ کا ایک مقصد تبشیر و انذار بھی ہے کہ جو انسان رب کے احکامات کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والا ہے، اس کو بشارتیں دے دی جائیں، اور جو انسان رب شاہی کو چھوڑ کے من چاہی کی زندگی گزارنے والا ہے، اپنی ضمیر کے پیچھے چلنے والا ہے، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا ہے، ایسے انسان کو رب کے عذاب سے خبردار کر دیا جائے۔ جو انسان شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے والا، اس کو جنت کی بشارتیں سنا دی جائیں، اور جو انسان شریعت اسلامیہ سے روگردانی کرنے والا ہے، ایسے انسان کو عذاب کی وعیدیں سنا دی جائیں۔ یہ بھی آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے، اس کو سمجھنا ہے ہم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر جو وحی آپ پہ آتی ہے من و عن اپنی امت کو سنا دیجئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کی تمام زندگی گزارنے کے اصولوں کو ہمارے سامنے تشت اسباب کر دیا۔ کوئی ایک شعبہ زندگی ایسا نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو، ہمیں گائیڈ لائن فراہم نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر ان کو بشارتیں بھی دے دیجئے، رب کے عذابوں سے خبردار بھی کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کر دیا، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بھی بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا کہ اس طریقے پہ چلو گے، ان اعمال کو کرو گے تو جنت میں تمہارا استقبال کیا جائے گا، اور اگر یہ کام کرو گے، یہ اعمال کرو گے تو پھر جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی، جہنم تمہارا انجام بن جائے گی۔ اور یہ بھی بڑی ایک طویل بحث ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ تین ایسی باتیں کہ جن کا تعلق بشارت کے ساتھ ہے،
اور 3 ایسی باتیں جن کا تعلق ڈرامے کے ساتھ ہے، ان کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ پہلا مقصد، ان کو بشارتیں سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں بھی سنائی، طریقہ بھی بتا دیا، اعمال بھی بتا دیے۔ ان میں سے 3 اعمال کہ جو بندہ ان 3 اعمال کو کرے گا رب کی جنتوں کا مہمان بنے گا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا انا سعید ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وانا سعید ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا وانا سعید ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه۔ فرمایا اس بندے کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں جنت کی بشارت دیتا ہوں، لمن ترک المراء وان کان محقا، کہ جو حق پہ ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ ہم تو جھگڑے بناتے ہیں نا اپنی طرف سے کہ لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ بندہ بڑا ڈہتے والا ہے، اس بندے کے پاس بڑی پاور قوت ہے۔ فرمایا تو حق پہ ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، لڑائی کو ختم کر دے، تنازع کو دفن کر دے، اگرچہ حق کسی کا ہے، اگرچہ سچ ہی بول رہا ہے، لیکن صرف لڑائی فساد ختم کرنے کے لیے اپنے موقف سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ انا سعید ببیت فی وسط الجنہ، فرمایا اس بندے کو بھی میری طرف سے جنت کی بشارت ہے، جنت کے سینٹر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو محل عطا کریں گے۔ کون بندہ؟ لمن ترک الکذب وان کان مازحا، جو بندہ جھوٹ ترک کر دیتا ہے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تو ہم کانوں کے چسکے کے لیے جھوٹ بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، محفل کو گرم کرنے کے لیے اور تھوڑا سا جناب لطف اندوز ہونے کے لیے۔ فرمایا لمن ترک الکذب وان کان مازحا، وہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ کی عادت کو ترک کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے کو بھی جنت کی بشارت ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا وانا زعیم ببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه، فرمایا جو انسان اپنے اخلاق بہتر کر لیتا ہے، اپنے کردار بہتر کر لیتا ہے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لیتا ہے، جو انسان اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتا بلکہ کوئی کانٹا بھی دے تو اس کو پھول گفٹ کرتا ہے۔ فرمایا جس کا کردار یہ ہے، جس کا اخلاق یہ ہے، ایسے بندے کو بھی میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ کوئی زیادتی کر گیا، کوئی نقصان پہنچا گیا، کوئی سازش کر گیا، اس کی بات کو معاف کر کے اس پہ مٹی ڈال کے اس بندے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے۔ فرمایا اس بندے کو بھی جنت کی گارنٹی ہے، جنت کی بشارت ہے اس بندے کے لیے بھی۔ یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد تھا کہ لڑائی جھگڑے ختم کیے جائیں، جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکالا جائے، لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو سدھارا جائے، بشارتیں ہیں۔ اور دوسری طرف جہنم سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار طریقے ہیں، بے شمار اعمال ہیں، احادیث میں موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں، ان میں سے صرف 3۔ فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت اور شام کے وقت خلوص نیت کے ساتھ رب العالمین سے جو ثواب لینے کے لیے یہ کلمات ادا کر دیتا ہے نا 4 مرتبہ، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك۔ فرمایا جو انسان 4 مرتبہ یہ کلمات صبح کے وقت اور 4 مرتبہ شام کے وقت ادا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ ان کلمات کو یاد کیجیے، دعاؤں کی کوئی بھی معروف کتاب اٹھائے ان میں یہ کلمات آپ کو مل جائیں گے۔ دوسرا عمل، جہنم سے کیسے بچنا ہے، رب کے عذاب سے کیسے بچنا ہے۔ فرمایا جو انسان 40 دن تک باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوتی۔ فرمایا کتب لہ براءتان، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العالمین 2 چیزوں سے برات لکھ دیتے ہیں کہ 2 چیزوں سے یہ بندہ پاک ہے۔ ایک تو یہ بندہ منافقت سے پاک ہے، یہ بندہ منافق نہیں ہے۔ کتب لہ براءتان، براءۃ من النفاق، فرمایا اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ یہ بندہ منافق نہیں ہے۔ وبراءۃ من النار، فرمایا اس بندے کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیتے ہیں۔ اس بندے کو جو 40 دن تک باجماعت نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہونے دیتا، 40 دنوں کی 5 نمازیں یہ 200 نمازیں بنتی ہیں۔ انسان یوں سمجھ لے کہ جہنم سے بچاؤ کرنے کے لیے 200 قدم اٹھانے ہیں انسان نے۔ جو انسان یہ عمل کرتا ہے فرمایا جہنم سے آزاد ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایک بڑا چھوٹا سا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان رب کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے
جہنم کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی گرفت سے بچنا چاہتا ہے، چھوٹا سا عمل، من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، فرمایا جو انسان 4 رکعات ظہر کے فرائض سے پہلے پڑھتا ہے، 4 رکعات ظہر کے فرائض سے پہلے پڑھتا ہے اور 4 رکعات ہی بعد میں پڑھتا ہے، اور اس کو اپنی روٹین بناتا ہے، اس کو اپنی عادت بناتا ہے، 4 فرض تو انسان نے پڑھنے ہیں نا، اس سے پہلے بھی 4 رکعتیں اور اس کے بعد بھی 4 رکعتیں، ٹوٹل ملا کے 12 رکعتیں بن گئی۔ فرمایا جو انسان یہ 8 رکعات جو ہیں ان کو اپنی روٹین میں شامل کرتا ہے، ان پہ مداومت کرتا ہے، ہمیشہ بھی کرتا ہے، حرمہ اللہ علی النار، ایسے بندے پہ اللہ رب العالمین جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ جنت میں جانے کا طریقہ بھی بتا دیا، جہنم سے بچنے کے لیے اعمال بھی بتا دیے۔ یہ آمد مصطفیٰ کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آمد مصطفیٰ کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مقاصد کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔